بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا و مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چونکہ اللہ نے امامت جیسا عظیم عہدہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو عطا فرمایا، لہٰذا آج ہم چند ایک باتیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے متعلق آپ سے کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد جن عظیم الشان اماموں کی امامت کا اعلان اپنی حدیث میں فرمایا، ان میں سے ایک امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الائمۃ من بعدی 12 کلہم من قریش، کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہ جو 12 ائمہ ہیں، ان کی ابتدا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے ہوتی ہے، اور جو آخری امام ہے وہ حضرت محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اس سلسلے امامت سے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ پیغمبر اسلام کی یہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، اور ہمارے یہاں اہل تشیع کے یہاں اور اہل تشیع کے علاوہ مسلمانوں کے جو دیگر فرقے ہیں، دیگر مسالک ہیں، اور ان کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا الفاظ میں اختلاف ہے، لیکن مفہوماً یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ 12 امام ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عظیم الشان عالم دین کہ جن کا نام قاضی نور اللہ شوستری ہے، جن کی قبر جو ہے وہ آگرہ میں ہے، انہوں نے ایک بہت ہی عظیم کتاب لکھی کہ جس کا نام احقاق الحق ہے۔ اس کتاب احقاق الحق میں آپ نے 100 سے زیادہ غیر تشیع یعنی مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں سے اس روایت کو نقل کیا کہ شیعوں کے علاوہ، شیعوں کی بات چھوڑ دیجئے، ان کے ہاں تو اس طریقے کی بہت سی روایتیں اور حدیثیں ہیں۔ یہ جو حدیث ہے الائمۃ من بعدی 12، یہ 100 سے زیادہ مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ یقیناً فرمایا کہ میرے بعد جو امام ہوں گے وہ 12 امام ہوں گے، اور سب کے سب جو ہے وہ قریش سے ہوں گے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ غیروں کے ہاں یہ حدیث تو موجود ہے، لیکن 12 امام موجود نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں یہ 12 امام والی حدیث بھی موجود ہے، اور ہمارے یہاں 12 ائمہ طاہرین بھی موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ 12 عربی زبان میں 12 کو کہتے ہیں، اور ہم 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اسی لیے ہمیں 12 کہا جاتا ہے یا ہمیں امامی کہا جاتا ہے۔ اس پہ بھی ہمیں بہرحال خوش رہنے کی بات ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ جو ہمارا دائرہ عقیدت ہے، خصوصی طور پہ امامت کے متعلق جو دائرہ عقیدت ہے، وہ وہی دائرہ ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہماری جو ہے وہ ذریت سے 12 امام ہوں گے، لہٰذا ہم جو عقیدہ امامت رکھتے ہیں وہ انہی کے متعلق عقیدہ امامت رکھتے ہیں جو پیغمبر اسلام کی نسل طاہرہ اور نسل طیبہ سے ہیں۔ ہمارے یہاں اور غیروں کے ہاں جو عقیدہ امامت میں ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ غیروں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ امت کو اختیار ہے کہ وہ نبی معین کر لے، وہ خلیفہ معین کر لے، وہ نبی کا جانشین جو ہے وہ منتخب کر لے۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں مذہب شیعہ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طریقے سے نبی بنانے کا اختیار امت کو نہیں ہے، خدا کو ہے، اسی طریقے سے نبی کا جانشین، نبی کا خلیفہ اور نبی کی طرف سے امام معین کرنے کی ذمہ داری یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کو اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار اللہ کو ہے۔ یعنی جو نبی کے بعد امام ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہ اللہ معین کرے گا، اس کا اعلان نبی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے،
جس طریقے سے نبی تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام برائیوں سے، تمام عیب سے پاک اور منزہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، جو نبی کا وصی و وزیر ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ بھی معصوم ہوتا ہے، تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تمام برائیوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس طریقے سے نبی اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے ہر ایک فضیلت میں افضل اور بہتر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نبی کا جانشین ہوتا ہے، جو نبی کا وصی ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، وہ بھی تمام فضیلتوں میں سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اولا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کی فضیلت کو محسوس کرنا چاہیے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام خلیفہ ہیں نبی کے، نبی کی طرف سے جو ہے امام ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو امت نے ان کا انتخاب کیا ہے، بلکہ امام علی رضا علیہ السلام کو جو امام بنایا ہے وہ اللہ نے امام بنایا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ویسے ہی گناہوں سے پاک اور منزہ ہیں، ویسے ہی تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام برائیوں سے پاک ہیں کہ جس طریقے سے نبی خدا تمام عیوب سے پاک تھے، برائیوں سے پاک تھے، اور جو ہے وہ تمام گناہوں سے منزہ تھے۔ جس طریقے سے پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر تھے، سب سے زیادہ باکمال تھے، اسی طریقے سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام تمام فضائل و کمال میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اولا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کی نشانی کو بتایا، امامت کی علامت کو بتایا کہ جو کوئی بھی نبی کی طرف سے جو ہے وہ امام ہوگا یا نبی کا خلیفہ اور جانشین ہوگا، وہ عام انسان نہیں ہوگا کہ کسی کو بھی امت منتخب کر لے اور وہ نبی کا خلیفہ ہو جائے، کسی کی بھی امامت کا امت جو ہے وہ اعلان کر لے، وہ جو ہے وہ امام ہو جائے، وہ نبی کا جانشین ہو جائے، وہ نبی کی طرف سے وزیر ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کو شیخ قرشی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ للامام علامات، امام کے لیے کئی ایک علامتیں ہیں۔ یکون اعلم الناس، جو امام ہوگا وہ صرف عالم نہیں ہوگا بلکہ اعلم الناس، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا۔ واحکم الناس، صرف فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ اور عمدہ فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ واتقى الناس، امام صرف متقی نہیں ہوگا بلکہ اتقى الناس، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ باتقوا، سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ وَأَحْلَمَ النَّاسِ، امام جو ہوگا وہ سب سے زیادہ اپنے زمانے میں حلم والا ہوگا، تحمل کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَشْجَعَ النَّاسِ، جو امام ہوگا جو ہے وہ امت کے لیے وہ صرف عام انسان نہیں ہوگا، اشجع الناس، صرف شجاع بہادر نہیں بلکہ تمام لوگوں سے شجاع، تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہوگا۔ واسخى الناس، صرف سخی نہیں بلکہ سب سے زیادہ جو ہے امام سخی ہوگا۔ واعبد الناس، صرف عبادت گزار نہیں بلکہ تمام لوگوں سے بہتر اور تمام لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والا امام ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ منصب امامت کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے واضح فرمایا اور یہ بتایا کہ امامت کتنا عظیم منصب ہے کہ ہر کوئی انسان اس کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے صرف یہ صفات بیان کیے ہوں اور جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں یا امام علی رضا علیہ السلام کے بعد جتنے ائمہ آنے والے ہیں کسی کے اندر بعض صفات پائی جاتی ہوں بعض نہ پائی جاتی ہوں، نہیں عزیزان گرامی، بلکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں سب کے سب اپنے زمانے میں عالم زمانہ تھے،
سب اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ متقی تھے، سب سے زیادہ پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ شجاع تھے، سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اور یہ تمام فضائل و کمالات، یہ تمام صفات ایسے صفات ہیں کہ صرف یہ اپنی اور ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ہمارے علاوہ جو دیگر مسلمان ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں ان کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ، طیب و طاہر ان کی زندگی گزری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس قدر یہ عظیم الشان منصب اور عہدہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس قدر عظیم بنایا ہے اس منصب کو، اس عہدے کو، کہ اس تک اگر کوئی جو ہے وہ رسائی کرنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا، اپنی عقل کو دوڑانا چاہے تو اس عہدے اور اس منصب کو درک نہیں کر سکتا، اپنے نظریات کے ذریعے سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا، اگر اپنے انتخاب کے ذریعے کسی کو امام بنانا چاہے تو کوئی امام نہیں بنا سکتا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ امامت ایک ایسا جوہر ہے جو اللہ نے حضرت ابراہیم جیسے پاک اور پاکیزہ نبی کو تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ عطا کیا۔ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ نبوت، دوسرے مرحلے میں خلت، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے امامت جیسا عہدہ حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا، آواز قدرت آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال من ذریتی، پروردگار میری ذریت میں بھی جو ہے امامت کو قرار دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے قیامت تک آنے والے جو ہے وہ ہر ظالم کی جو ہے وہ امامت کی نفی کر دی، کہ قیامت تک جو بھی امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ معصوم ہوگا، محفوظ عن الخطا ہوگا، وہ اچھے کردار کا مالک ہوگا، کسی بھی طریقے سے اس کی ذات سے ظلم ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی پاک اور پاکیزہ جو ہے وہ منصب امامت اور اس عظیم الشان جو ہے وہ تاج امامت کے تاجدار ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔